بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، عقاب جس قدر خوبصورت ہوتے ہیں اتنے ہی خطرناک بھی ہوتے ہیں۔ ایسی ہی کہانی جیسی پیک نامی اس شخص کی بھی ہے، لیکن کسے معلوم تھا کہ اس کی اس بہادری کی داستان کتنے جلدی اس حالت میں بدلنے والی تھی جس کو اس کے لیے سنبھالنا بے حد مشکل تو کیا بلکہ تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ باقی پرندوں کی طرح بالڈ ایگل کسی بھی طرح نازک پرندہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو فضاؤں کا بادشاہ کسی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے، اور اس کے محض ایک چھوٹے سے وار سے انسان کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو سکتا ہے۔ یہ شخص ایک مچھیرا ہے اور اکثر سمندر کے سفر میں مچھلیاں پکڑنے کے بعد وہ فالتو اور ناکارہ گوشت پرندوں کو ڈال دیتا تھا، اور اس کام میں اسے ماسوائے ایک دو کے کبھی بھی زیادہ عقابوں سے آمنا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ لیکن ایک دن ان عقابوں کا پورا ایک جھنڈ اس کشتی کے عرشے پر اترنے کے بعد اس شخص کو گھیرنے لگا۔ اس شخص کے لیے یہ ایک خوفناک صورتحال تھی، اور جب یہ پرندے اسے گھیرنے لگے تو وہ کچھ ایسا کرتا ہے جس کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو مچھلیاں پکڑتے کئی سال ہو چکے تھے، اور اگرچہ اسے اب پرندوں کے اپنی کشتی پر دیکھنے کی عادت ہو چکی تھی، لیکن اس نے اپنی کشتی پر کبھی بھی اتنے زیادہ عقاب ایک ہی ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ اس نے ان عقابوں کو گنا تو تقریباً 20 کے قریب عقاب اس کی کشتی کے عرشے پر موجود اس کو چاروں طرف سے گھیر چکے تھے۔ اس کو یہ عقاب بہت ہی زیادہ پسند تھے، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ اسے ان پرندوں کو دیکھنے کا شوق ہوا تھا، بلکہ جب سے عقاب کی نسل اس دنیا سے ختم ہونے کے قریب تھی تب سے یہ شخص ان عقابوں کے ساتھ بے پناہ پیار و محبت کرتا ہے۔ عقابوں کو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شکار کیا جانے لگا، اور شکاری ان کو ایک تمغے کے طور پر شکار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کسانوں نے بھی انہیں بے پناہ شکار کیا، اور یوں یہ شکاری خود شکار ہوتا چلا گیا۔ پھر ایک قانون پاس ہوا جس کے تحت ان عقابوں کے شکار پر پابندی لگا دی گئی، اور یوں ان عقابوں کی گرتی ہوئی آبادی کو کچھ سہارا ملا۔ لیکن کچھ ہی سالوں کے بعد ان کی آبادی ایک بار پھر سے اچانک کم ہونا شروع ہو گئی، اور اس بار ان کو موت کے گھاٹ اتارنے والی چیز کچھ زیادہ ہی خطرناک تھی۔ اس بار بھی بلا واسطہ کسان ان کی موت کی وجہ بن رہے تھے۔ فصلوں پر کسانوں کی طرف سے DDT نامی زہر استعمال کیا جاتا تھا، جس سے اس عقاب کی نسل کے اکثر پرندے اچانک مرنے لگے۔ پھر اس زہر پر بھی آخر پابندی لگا دی گئی۔ تب سے لے کر آج تک ان عقابوں کو ایک بار پھر سے کبھی بڑی تعداد میں نہیں دیکھا گیا تھا، اور جیسی کو یہ بات بڑی ہی اچھی طرح معلوم تھی، وہ آج اپنی کشتی کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ عقابوں کا ایک پورا جھنڈ اس کی کشتی پر اتر آیا ہے، اور جیسے جیسے وہ ان کے قریب آتا جا رہا تھا یہ پرندے بالکل بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے تھے۔ وہ اس کی موجودگی سے بالکل بھی خوفزدہ ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ خیر، اس نے احتیاط کے ساتھ مچھلیوں کے باقیات سے بھری ایک بالٹی اٹھائی اور ان عقابوں کو گوشت ڈالنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ پرندے اس کے قریب آنا شروع ہو گئے۔ اس بات نے جیسی کو کچھ حد تک اعتماد دیا، لیکن پھر وہ کچھ ایسا کرتا ہے جسے سوچ کر بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچانک یہ پرندے جیسی میں بھی دلچسپی لینے لگے، اور جیسی کو یہ بات بڑی ہی اچھی طرح معلوم تھی کہ وہ خود بھی ان عقابوں کی خوراک بن سکتا ہے، لیکن اسے ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ وہ بالکل پرسکون اور پر اعتماد تھا، لیکن اس کا یہ کانفیڈنس اب اوور کانفیڈنس میں شمار کیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس نے اپنی زندگی صرف ایک چھوٹے سے کام سے داؤ پر لگا دی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ پرندے اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اس کے اس یقین نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک مچھلی اٹھائی اور ان عقابوں کو اپنے ہاتھ سے کھانے کے لیے بلانے لگا۔ اگرچہ عقاب انسان پر کم ہی حملہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جنگلی پرندے تھے، اور اس مچھلی کے ساتھ ہی اس شخص کا ہاتھ، اور پھر یہ پورا انسان ان 20 بڑے عقابوں کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ خطرے کے باوجود اس نے قسمت آزمائی کو سوچا، لیکن حیران کن طور پر یہ عقاب اس کی اس چال میں نہیں آ رہے تھے۔ اگرچہ اس کی ہتھیلی میں ان کی پسندیدہ ترین خوراک موجود تھی، لیکن وہ اس کو کھانے میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا اعتماد انسانوں پر سے نہ جانے کب کا اٹھ چکا ہو۔ یہ دیکھ کر اس شخص کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس نے ایک بار پھر سے اپنی زندگی اس خطرے میں ڈالنا مناسب نہ سمجھی، اور وہ بچا کھچا گوشت ان عقابوں کو کشتی کے عرشے پر ہی پھینکنے لگا۔ لیکن پھر بھی یہ شخص کچھ ایسا کر چکا تھا جس نے لاکھوں لوگوں کو اس پرندے کے ایک ایسے پہلو کے بارے میں جاننے کا موقع دیا جس سے اکثر لوگ ناآشنا ہی تھے۔ یہاں ایک بات بڑی ہی دلچسپ ہے، اور وہ یہ کہ جیسے ہی کچھ حد تک ان عقابوں کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہوا تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ عقاب اس کے علاوہ اور کسی انسان پر اعتماد نہیں کرتے، کیونکہ اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسی کا دوست ان عقابوں سے ایک محفوظ فاصلے پر کھڑا ہے۔ جیسی کو ان عقابوں کا اعتماد جیتنے میں کافی عرصہ لگا،
ورنہ وہ اس کے ہاتھ کے کب کے چیتھڑے اڑا دیتے اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جیسی نے خوش قسمتی سے ان عقابوں کے ساتھ اپنے سارے واقعے کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور اسے لاکھوں لوگوں نے دیکھا بھی ہے، حتیٰ کہ جب یہ شخص اپنا کیمرہ سیٹ کر رہا ہوتا ہے تو تب بھی ایک عقاب ان کی کشتی پر آ کر بیٹھ چکا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اسے پتہ ہو کہ اب اسے کھانا ملنے والا ہے، لیکن عقابوں کا ایک پورا جھنڈ اس کشتی پر اتر آئے گا اور اس شخص کو گھیر لے گا، اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ خیر، جیسی کے دل میں اس واقعے کے بعد ان خوبصورت پرندوں کے بارے میں عزت مزید بڑھ گئی اور اب وہ ایک نئے سمندری سفر پر نکل چکا تھا اور نہ جانے کب تک اس کا ان عقابوں کے ساتھ یہ خوبصورت تعلق چلتا رہے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔